تم اپنے ماں باپ کے لیے اللہ کی عزت سے ہمیں وقت دعا کیا کرو، اے میرے پروردگار عالم میرے ماں باپ پر رحمت نازل فرما جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں پالا پرورش کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ARS اسلامک نیٹ ورک، جہاں ملتی ہے ایمان کو تازگی، دل کو سکون اور علم کو نئی روشنی۔ اسلامی پروگرام کی ریکارڈنگ یا لائیو کے لیے آج ہی بک کریں۔ نمبر اسکرین پر موجود ہے۔ اب میں اس کے بعد اسماء بنت محمد عبدالواحد باز پٹی گوٹ درجہ عالیہ طالبہ کو دعوت دیتی ہوں وہ آئے اور تقریر پیش کرے۔ ان کے تقریر کا عنوان ہے حقوق والدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ بڑا بانصیب ہے وہ جس نے پایا ماں باپ کا سایہ، برتاؤ کے حسن سلوکوں اور جنت میں گھر بنایا۔ مگر دعا کریں گے اللہ تعالی ہم سبھی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ میں نے خطبہ میں جن آیات مقدسہ کا سہارا دیا ہے ان آیات مقدس میں اللہ رب العزت نے انسانوں کو 6 چیزوں کا حکم دیا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز کا حکم یہ ہے کہ اے لوگوں میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور بلکہ تم اپنے خالق حقیقی کی بندگی اور فرمان برداری میں اطاعت کیا کرو کیونکہ وہ تمہاری پرورش کرنے والا ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں دوسری چیز کا حکم یہ ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی ان کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کیا کرو۔ اور تیسری چیز کا حکم یہ ہے کہ اگر تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اب تک بھی نہ کہو، یعنی ان کو ہو سے ہو تک بھی نہ کہو اور نہ انہیں کسی بات میں جھکو۔ اور چوتھی چیز کا حکم یہ ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ ادب و احترام اور نام بھیجے بات چیت کیا کرو۔ پانچویں چیز کا حکم یہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے لیے اللہ کی عزت سے ہمیں وقت دعا کیا کرو، اے میرے پروردگار عالم میرے ماں باپ پر رحمت نازل فرما جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں پالا پرورش کیا ہے۔ میرے محترم دوستو، اس سے بڑھ کر والدین کا حق ہم پر کیا ہو سکتا ہے جبکہ خود خالق کائنات نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حقوق کا ذکر فرمایا۔ یہ حکم دیا بندوں کو کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور اسی کے آگے ارشاد فرمایا ہے وبالوالدین احسانا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی ان کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کیا کرو اور ان کی ہر بات کو مان کر چلو۔ اور والدین کو دوسرے ہاتھ کہنے سے منع کر رہا ہے اور دعا کرنے کے لیے بھی کہہ رہا ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی عزت کے بعد دنیا میں کسی کا حق ہے تو والدین کا حق ہے، کیونکہ جس طریقے سے ہمارا خالق حقیقی اللہ کی عزت ہے ایسے ہی ہمارے لیے ہمارے خالق مجازی والدین ہے، یعنی ہم اور آپ کا اس دنیا میں آنے کا سبب ہمارے ماں باپ ہے۔ اس بنا پر اللہ کی عزت نے قرآن مقدس میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر کر اور والدین کے احسان بکرا۔ اس لیے کہ ماں باپ دنیا میں ہر طرح کی پرورش کرتے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ جب انسان اپنے ماں کے رحم میں ہوتا ہے تو اس کی ماں کو حمل کے زمانے سے لے کر بچے کی ولادت تک اس قدر تکلیف مشقتیں ہوتی ہے کہ ہم آپ ان مشقت اور تکلیفوں کا انداز لگانا چاہت نہیں لگا سکتے، ہم آپ ان کا تصور تک نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے باوجود بھی ہماری ماں ان مشقتوں کو برداشت کرتی ہے۔ پھر جب بچے کی ولادت ہو جاتی ہے تو اس کو دودھ پلاتی ہے اور اسے خانہ پیشاب صاف کرتی ہے اور اس کے اعضاء اور تکلیفوں کو برداشت کرتی ہے اور اسے اپنا آرام اور اپنے راحت اور اپنے جان و مال کو قربان کر دیتی ہے، صرف اس وجہ سے کہ بچے کو تکلیف نہیں پہنچے۔ اس طرح بس بالکل نہ تو کیسی کی تکلیف اور مشقتوں کو برداشت کیا، ہمیں کیا معلوم کہ حمل کے زمانے میں اس بیچارے کو کیا مشقت کیا تکلیف ہوتی ہے، یہاں تک کہ چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا کھانا پینا دشوار ہو جاتا ہے، دس دم چلنا محال ہو جاتا ہے، کچھ دور میں جل بات ہو جاتی ہے وہ ذات وہ کہا۔ پھر جب بچی کی ولادت کا وقت ہوتا ہے تو وہ اس شدت تکلیف ہوتی ہے کہ جس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ پھر جب بچی کی ولادت ہو جاتی ہے تو اس کی ماں ہر طریقے سے پرورش کرتی ہے اور ہر طرح کی نگہداشت کرتی ہے، یہاں تک کہ جب بچہ پیشاب کرتا ہے تو اس کی ماں پیشاب کی جگہ خوش ہو جاتی ہے اور اپنے بچے کو خشک بستر پر سلاتی ہے، اس کو مشقت میں ڈالنا تو گوارا نہیں۔ یہ ہمارے اوپر ماں کی ممتا اور شفقت ہے، اس میں شک نہیں کہ یہ کام فطرت کے تقاضے کے تحت ہوتا ہے۔
اور فطرت کا تقاضا یہی ہے کہ اولاد ماں باپ کی شفقت کو محسوس کرے اور ان کی محنت کی قدر کرتے ہوئے ان کی شکر گزاری اور فرمان برداری ادا کرے، کیونکہ قرآن کریم میں اس بارے میں بار بار تاکید کی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حق تعالیٰ شاہ نے اسی آیت مقدسہ میں جس کا میں نے خود تلاوت کی ہے آگے چل کر ارشاد فرمایا ہے، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں کے دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے پر پہنچ جائے تو انہیں مارنا پیٹنا تو درکنار انہیں منہ سے ہاں بھی نہ کہو اور نہ انہیں کسی بات نہیں کو، اگرچہ تمہیں سخت بات کہہ دے، کیونکہ اب بیچارے بوڑھے ہو چلے ہیں اور بڑھاپے میں عموم دماغ ضعیف و کمزور ہو جاتا ہے اور عقل ٹھکانے نہیں دیتی اور جس کی پوری مشینری سست پڑ جاتی ہے، ہاتھ پاؤں سے حرکت نہیں کر پاتے، آنکھیں آسانی سے دیکھ نہیں سکتے، کان آسانی سے سن نہیں سکتے اور ہاتھ آسانی سے کر نہیں سکتے، آنکھیں آسانی سے دیکھ نہیں سکتے، ایسے ہی زبان سے کلمے الفاظ نکل سکتے ہیں، دماغ میں ہمارے مزاج کے ساتھ باتیں آ سکتی ہیں، آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہیں، کان غلط سن سکتے ہیں اور ہاتھ پہ لغزش کھا سکتے ہیں اور جسم میں قوت و توانائی کے ختم ہو جانے سے مزاج چڑچڑا ہو سکتا ہے۔ میرے نوجوان بہنوں اور دوستوں، ذرا سوچو اور غور کرو اور مجھے بتاؤ کہ جب ہمارے اور آپ کا جوان تھے اور ان کے باقی خاطر اپنے سینوں کا شیش میں ہنچ کرنا شروع نہیں کیا، کیا انہوں نے ہماری خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے خواہشوں کو نہیں گھٹا؟ کیا وہ خود بھوکے نہیں رہے مگر ہمیں کھلائے؟ کیا وہ خود پیاسے نہیں رہے مگر ہمیں کھلائے؟ کیا وہ خود ننگے نہیں رہے مگر ہم پہنائے؟ کیا وہ خود روتے نہیں رہے مگر ہمیں ہنسائے؟ ضرور بھی ضرور ہمارے اوپر یہ تمام احسانات ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی آج ہم کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ افسوس ہم نے یہ تمام احسانات بھلا دیے ہیں۔ اس لیے یاد کرو اس زمانے کو جب تم چھوٹے تھے، ذرا بولنا سیکھا تھا تو اپنی توتی زبان سے بار بار پوچھتے تھے کہ اماں یہ پانی ہے، ابا یہ پانی ہے، ہاں یہ پانی ہے، اور وہ بار بار تمہارے باتوں کے جواب میں ہاں بیٹے کہتے، ایک بار خفا نہیں ہوتے تھے۔ اس لیے نمک حلالی کا تقاضا ہے، ان کی دل جان سے خدمت کرو اور ان کی جائز باتوں کا احترام کرو، اور اگر ان سے کوئی لغزش ہو جائے یا وہ ہمارے مزاج بات کو ہی کہہ دے تو اس کو خندے پریشانی سے برداشت کر لو، کیونکہ ہمارے والدین نے جو بچپن میں ہمارے ناز نے اٹھائے اور برداشت کیا ہے اور جو محبت دی ہے، اگر ہم اور آپ زندہ بھر بھی ان کا بدلہ چکانا چاہے نہیں چکا سکتے۔ چنانچہ اس پر باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے لوگوں تم اپنے والدین کی شفقت اور محبتوں کو بدلہ نہیں چکا سکتے اور اپنے والدین کی کرم فرمائیوں کو بدلہ چکانا تمہارے بس کا روگ نہیں، تم مجھ سے دعا مانگ لو، کہو اے میرے پروردگار عالم، میرے ماں باپ نے مجھے جس طرح چھوٹے سے پالا اور نوازش کی ہے، میں اس طریقے سے اپنے ماں باپ کی محبتوں کا اظہار نہیں دے سکتا، اس لیے تو ان پر رحمت نازل فرما اور ان کو اپنی نوازش کے لیے ڈھانپ لے، کیونکہ صرف تو ہی ہماری جانب سے ان کی محبتوں کا بدلہ چکا سکتا ہے۔ الغرض میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہی تھی کہ قرآن پاک میں والدین کو منہ سے ہاتھ تک بھی کہنے سے منع فرمایا ہے، مگر آج ہمارے اشیاء بن چکا ہے، کچھ وقت نہیں سمجھتے، ان پر کچھ نعمت نہیں آتی، ہم اتنے ناشکرے ہو گئے ہیں کہ اللہ کا خوف بھی نہیں ہے۔ اے میرے نوجوان بہنوں اور دوستوں، یاد کرو اس وقت کو جب تم پیدا ہوئے، تم کچھ نہیں تھے، گوشت ایک ٹکڑا تھے، اپنے آپ کو کمر میں بدل نہیں پاتے تھے اور نہ کسی کو پہچانتے تھے اور نہ خود سے کھا پی سکتے تھے اور نہ اپنے بارے میں ہم خود سوچ سکتے تھے اور نہ ہم اپنے نفع نقصان پر قادر تھے، اور آج جب ہوش والے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے طاقت دی اور جوان بنا دیا تو ان کے تمام احسانات کو اس طرح بھولے کہ یاد کرنا درکنار کبھی دل میں دوسرا خیال نہیں آتا۔ میرے نوجوان بہنوں، یاد کرو اس وقت کو جب تم پیدا ہوئے، تم کچھ نہیں تھے، گوشت ایک ٹکڑا تھے، اپنے آپ کو بدل نہیں پاتے تھے اور نہ کسی کو پہچانتے تھے اور نہ کچھ سے کھا پی سکتے تھے اور نہ اپنے بارے میں کچھ سوچ سکتے تھے، اور آج جب ہوش والے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے طاقت دی اور جوان بنا دیا تو ان کے تمام احسانات کو اس طرح بھولے ہو کے یاد کرنا تو درکنار کبھی دل میں بھی اس کو خیال نہیں آتا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محفل کتنی پیاری ہے، ابر کرم بھی جاری ہے، آج ہمارے حمیرہ میں پھر سے ختم بخاری ہے۔